بزرگوں کے مسئلے اور ہیں، جوانوں کے مسئلے اور ہیں، مردوں کے مسئلے اور ہیں، عورتوں کے مسئلے اور ہیں، مسئلے سب کے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مصیبتیں، پریشانیاں دور کرنے کا نبوی فارمولہ آپ مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب سے سنیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا ہی پیارا فرمان، میرے آقا فرماتے ہیں جو کوئی شخص مصیبتوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ تو مصیبتیں اور پریشانیاں دور کرنے کا فارمولہ خود نبی پاک علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے۔ اگر میں آپ سب سے باری باری پوچھوں کہ ذرا بتائیے آپ کی ٹینشنز کیا ہیں، آپ کے پرابلمز کیا ہیں، آپ کے مسائل کیا ہیں، اور لکھنا شروع کریں تو شاید بہت ساری کتابیں بھر جائیں۔ ہر بندے کے ساتھ کچھ نہ کچھ کہانی ہے، کوئی نہ کوئی پرابلم ہے۔ اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، ایک اور بات بھی کہہ دیتا ہوں کہ بعض اوقات کسی کو دیکھ کر، مسکراتا دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ بہت خوش ہے، میں اکیلا ہی پریشان ہوں، لوگ سارے مزے میں، میں اکیلا ٹینشن میں ہوں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں نا، یہ مسائل اور پرابلمز کے ساتھ ہی زندگی گزرنی ہے۔ ہمارے نگران شورا ایک بڑا پیارا جملہ کہا کرتے ہیں کہ زندگی کی جو گاڑی ہے وہ مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کے ساتھ پرابلم نہ ہو، آج نہیں ہے تو کل آ جائے گا، یعنی تھوڑا عرصہ سکون ضرور آتا ہے، مگر زندگی اسی طرح اپ اینڈ ڈاؤنز کے ساتھ ہی گزرتی ہے۔ تو جب آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں نا، آپ کو لگتا ہے میں اکیلا پرابلم میں ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اگر واقعی میں سچ بتاؤں، اچھی بات نہیں ہے ہاتھ اٹھوانا، لیکن اگر میں کاپی پینسل دوں نا کہ ذرا اپنے اپنے پرابلم لکھیں، صرف مسئلے الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، غریب کے پرابلمز اور ہیں، امیر کے پرابلم اور ہیں، جو لوگ مشہور ہیں ان کے مسائل اور ہیں، جن کو کوئی جانتا نہیں ان کے مسائل اور ہیں، بزرگوں کے مسئلے اور ہیں، جوانوں کے مسئلے اور ہیں، مردوں کے مسئلے اور ہیں، عورتوں کے مسئلے اور ہیں، مسئلے سب کے ہیں۔ اب عقل مند وہ ہے جو یہ ریئلائز کر لے، یہ سمجھ بیٹھے کہ میں نے مسائل کے ساتھ ہی یہ زندگی گزارنی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا اگر میں یہ ٹینشن لیتا رہوں گا نا کہ یار یہ بیماری کیوں آ گئی، تو یہ کاروبار میں مسئلہ کیوں آ گیا، تو یہ گھر میں پرابلم کیوں آ گیا۔ بی ریڈی فار دیٹ۔ اور یہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں پہلے سے ارشاد فرما دیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یعنی سبحان اللہ، یہ تو نہیں فرمایا کہ ہم تمہیں ان قریب آزمائیں گے، یہ بھی بتا دیا کن کن چیزوں سے آزمائیں گے، لسٹ بھی دے دی، یعنی بی ریڈی فار دیٹ۔ جب قرآن نے فرما دیا کہ بھئی تمہیں بھوک لگے گی، کبھی کھانا کم ہو جائے گا، کبھی پیسے کم ہو جائیں گے، کبھی مال میں پرابلم آ جائے گی، کبھی جان میں ایشو آئے گا، بیماری آ جائے گی، دشمن کا خوف آ جائے گا، یہ سارے معاملات ہوں گے۔ اور آگے کیا فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک ایگزام دینے آئے ہیں، اگر جس کو یہ ریئلائز ہو گیا نا، اب اس کو مشکل نہیں لگے گی۔ ہمارے اسلاف جو تھے نا، وہ ٹینشن کو ویلکم کیا کرتے تھے، پرابلم کو ویلکم کیا کرتے تھے۔ ہاں، حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ تھی، ایک بار کہیں جا رہی تھی، ٹھوکر لگی، ناخن ٹوٹ گیا، تو مسکرانے لگی۔ ناخن ٹوٹ جائے بندے کی جان نکل جاتی ہے، ناخن اکھڑ جائے، تو فرمایا آپ کو درد نہیں ہوا؟ درد تو ہوا، مگر میں نے سوچا کہ اب اس درد کی وجہ سے مجھے صبر کروں گی، اللہ مجھے اس پر اتنا سارا ثواب دے گا، وہ سوچ کر مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ یعنی اللہ والے تو ویلکم کرتے تھے پرابلم کو، کہ اس کا مطلب اللہ نے توجہ فرمائی ہے، مشکل بھیجی ہے گناہ معاف کرنے کے لیے، مشکل بھیجی ہے درجے بڑھانے کے لیے۔ اور اب مشکل آتے ہی ٹینشن میں، خود بھی ٹینشن، پورے گھر والوں محلے کو بھی ٹینشن میں ڈال دیتے ہیں۔ ریلیکس رہیں، یہ مسائل کے بغیر نہیں گزر رہی زندگی۔ ایک اور حدیث اگر یاد کر لو گے تو اور آسان ہو جائے گا۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ بہت سارے مسائل کا حل ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا یار یورپ والوں کے مزے ہیں، امریکہ والوں کے مزے ہیں، غیر مسلموں کے مزے ہیں، موسم بھی اچھا، پیسے بھی زیادہ ہیں، صفائی ستھرائی بھی زیادہ، عدل و انصاف بھی ادھر ہی، ہم سارے پریشان اللہ کا نام لینے والے۔ تو پہلے ہی نبی پاک نے فرما دیا، یہ چھپی ہوئی بات تو ہے نہیں کہ آپ ہمارے لیے قید خانہ ہے، مگر اگلا اسٹیپ کیا فرمایا؟ فرمایا آخرت کافر کے لیے قید خانہ ہے، مومن کے لیے جنت ہے۔ اب اگر آپ کو کوئی آپشن دے کہ بھائی آپ کے پاس دو آپشن ہیں، 15 دن ایک چھوٹے سے کمرے میں رہو، اس کے بعد ساری زندگی محل میں رہنا ہوگا، اور ایک بندے کو کہا جائے 15 دن محل میں رہو، ساری زندگی جیل میں رہنا ہوگا، بتاؤ کون سا آپشن آپ قبول کرو گے؟ 15 دن رہ لیں گے یار، کوئی بات نہیں مشکل میں، کیونکہ بعد میں ساری زندگی محل میں رہنا ہے، یہی تو آپشن دیا گیا ہمیں۔ کتنی زندگی ہے؟ 60 سال، 70 سال،
ماں باپ کی دعا لگ گئی تو 80 سال، اس کے بعد تو آخرت ہی ہے نا، وہ کتنی ہے؟ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ، دیر از نو ڈیتھ، جنت میں موت نہیں ہے، ختم ہی نہیں ہوگی، ایکسپائری ڈیٹ ہی نہیں ہے. تو ہمیں گویا 50 60 70 سال کا امتحان دیا گیا ہے، اور جو امتحان میں پاس ہو گیا اسے آخرت میں جنت دی گئی ہے جس کا اینڈ ہی کوئی نہیں ہے. قبر میں بھی مزے دیے گئے ہیں، قبر بھی جنت کا باغ ہوگی، اور جن کو دنیا میں جنت بنا دیا گیا ہے وہ آخرت میں ہمیشہ رہنے والی جہنم میں جائیں گے. اب فیصلہ آپ کر لینا، پھر ٹینشن کس بات کی؟ پھر تو انجوائے کرنا چاہیے. یا اللہ تیری مہربانی کہ تو نے ہمیں چھوٹے سے امتحان میں مبتلا کر کے اتنا بڑا ہمیں جو ہے وہ انعام عطا فرمایا. جس دن یہ مائنڈ سیٹ بن جائے گا نا تو پرابلمز کو انجوائے کریں گے، پرابلم پر صبر کریں گے، صبر کر کے ثواب کمائیں گے، جنت کے خزانے یاد آئیں گے. تو سبحان اللہ. لیکن اگر پھر بھی تھوڑی دیر کے لیے ریلیکسیشن چاہتے ہو، ٹینشن ریلیز کرنا چاہتے ہو، تو پھر 2 فارمولے یاد کر لو. ایک نبی پاک نے دے دیا کہ مجھ پر درود پاک پڑھو، درود پریشانیوں کو لے جائے گا، مصیبتوں کو لے جائے گا. تو درود پاک پڑھتے، کثرت سے درود پاک پڑھیں. اور دوسرے نمبر پر، بلکہ پہلے نمبر پر کیا ہے؟ وہ ہے دعا. اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. ہمارا پرابلم یہی ہے، ہم اپنے مسائل میں جو 2 فارمولے ہیں نا ہمارے پاس، دعا اور درود، اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرنا، کمال یہ ہم سب کے پاس جاتے ہیں، رب کے پاس نہیں جاتے. اس سے سورس لگائیں گے، اس کے پاس جائیں گے، اس سے مدد مانگیں گے، اس کے پاس. ارے بھائی اللہ نے فرمایا مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا. حل المشکلات وہی، مسبب الاسباب وہی، شافع الامراض وہی، دکھوں کو دور کرنے والا وہی. اس کے پاس جاتے نہیں، اس سے بات کرتے نہیں، اس سے دعا مانگتے نہیں. دعا کا تو ایسا حال ہو گیا ہے کہ نماز ختم ہو پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے کہ لوگوں کو مسجد سے بھاگنے کی اتنی جلدی ہے. ایک تو کیا کہوں کہ آج کل کچھ یوٹیوبر آ گئے، انہوں نے لوگوں کا اوپر رہ کے یہ ذہن بنا دیا یا بناتے چلے جا رہے کہ سنت پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اب تو فرض کے بعد لوگ جانے لگ گئے، پہلے نہیں ہوتا تھا، پہلے کم از کم چلیں نفل نہیں پڑھتے تھے. دیکھیے یہی بات سمجھاتے تھے ہمارے علماء کہ نفل پڑھو گے تو تمہاری سنتیں رہ جائیں گی، تمہارے سنتیں پڑھو گے تمہارے واجب مضبوط ہوں گے، واجب پڑھو گے تمہارا فرض شیطان نہیں چھین سکے گا. یہی پلاننگ ہے کہ پہلے نفل سے دور کیا، اب سنت سے دور کرو، پھر کہیں گے واجب کی ضرورت نہیں، ایک وقت آئے گا نماز ہی نہیں پڑھے گا. میں ایک جگہ گیا ابھی 2-4 دن پہلے، افطار میں کوئی بزنس مین کا اجتماع تھا، 3 فرض پڑھے. اب یقین کرے کئی لوگ تھے نماز میں، جیسے ہی سلام پھیرا تقریباً 90% لوگ کھڑے ہو کے چلے گئے. میں سوچتا رہا کہ یہ کیا ہوتا جا رہا ہے ہمارے امت کو، یعنی ان لوگوں کو کیا ملتا ہے جو اس طرح کی ویڈیوز بنا بنا کے آج کی نسل کو برباد کر رہے ہیں کہ سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کس نے کہا سنت پڑھنی ہے؟ بس فرض پڑھ لو. حالانکہ میرے آقا تو فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. کیا ہر چیز فرض واجب ہی دیکھنی ہے؟ نبی پاک کے طریقے کو نہیں دیکھنا؟ آقا کے ساتھ جنت میں نہیں جانا؟ کئی بار آپ نکاح کے خطبے میں ایک حدیث سنتے ہیں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں. اگر نبی پاک نے قیامت کے دن یہ کہہ دیا کہ تم تو میری سنت پر عمل ہی نہیں کرتے تھے، تم تو سنت سے بیزار تھے، جاؤ تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں، کدھر جائیں گے؟ جائیے گا ان یوٹیوبر کے پیچھے اور ان لوگوں کے پیچھے جو کہتے ہیں سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بھی کب کہتے ہیں سنت فرض ہے، مگر سنت میرے نبی کا طریقہ ہے. اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں، جتنا مسجد میں بیٹھو گے اتنا برکت ملے گی. بس مسجد سے بھگانا چاہتے ہیں لوگوں کو، تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں. نئے نئے فارمولے آ رہے ہیں اور ہماری قوم بھی لگی ہوئی ہے، سن رہی ہے، کیونکہ آسانی مل رہی ہے نا کہ بھائی تراویح بھی جان چھوٹ گئی، سنتیں بھی ختم. وہ تو کہتے ہیں فجر کی سنتیں بھی نہ پڑھو. اللہ کو کیا جواب دیں گے ایسے لوگ؟ تو خدارا اللہ کے گھر میں بیٹھا کرو. یہ رحمت کی جگہ ہے، یہاں تو سنتیں کیا نفل بھی پڑھنے چاہیے. نفل کے اچھا ایک بات بتائیں، حدیث پاک میں آتا ہے جو رمضان میں ایک سجدہ کرے اسے 1500 نیکیاں ملتی ہیں. ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل ملتا ہے. اب مجھے بتاؤ جو 20 تراویح پڑھتے ہیں کتنے سجدے کرتے ہیں؟ 40 سجدے کرتے ہیں. 60,000 نیکیاں اور 40 جنت کے گھر ملتے ہیں. نہ پڑھے آپ سوچیں کتنا بڑا لاس کر رہے ہیں. ایسے ہی لوگوں کو جو یہ کہہ رہے ہیں تراویح ضروری نہیں ہے، ایک اعلان کر دیں مسجد میں کہ جو تراویح پوری پڑھے گا باہر نکلتے ہوئے 60,000 روپے کا لفافہ بھی ملے گا اور ایک جناب ڈیفنس کا پلاٹ بھی ملے گا. میرا خیال ہے حسین آباد کی گلیاں بھر جائیں گی اور لوگ دعا کریں گے یا اللہ 29ویں کا چاند نہ ہو 30ویں کا چاند ہو تاکہ ایک اور 60,000 کا لفافہ بھی ملے، ایک اور ڈیفنس کا پلاٹ بھی ملے. کمال ہے یار. 60,000 روپے پسند ہیں، 60,000 نیکیاں پسند نہیں ہیں. میرے نبی نے فرمایا نا، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں ان کا، ہر سجدے پر 1500 نیکیاں. تو 20 رکعت پر 60,000 نیکیاں نہیں ملی، 60 جنت کے گھر نہیں ملے. ارے بندہ کہے تراویح کے بعد بھی بیٹھوں گا، میں تو تہجد بھی پڑھوں گا، صلاۃ اللیل بھی پڑھوں گا،
अवाबीन भी पढ़ूंगा, इशरात चाश भी पढ़ूंगा, ये मौका कब मिलेगा भाई? सो दोस्तों, आपने बयान को सुना, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इस बयान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मुसीबतों को दूर करने के लिए, परेशानियां दूर करने के लिए ये दो काम आप ज़रूर करें जो आपने बयान में सुना। मैं एक बार फिर रिमाइंड कर देता हूँ, वो दो काम क्या है? एक दुआ और एक दुरूद। सो ये दो काम कसरत से करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दोनों जहां की परेशानियां इसकी बरकत से, इन दोनों कामों की बरकत से दूर होगा। जी सो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।